أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. اللہ رب العالمین جو ہمارا مالک حقیقی ہے اس کے لیے ساری تعریفیں ہیں. اسی نے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے پسندیدہ دین کو ہمارے لیے منتخب فرمایا. اس اعتبار سے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ دین کو ہم مانتے ہیں، اور اس دین کو اللہ نے جس شخصیت کے ذریعے سے ہم تک بھیجا ہے اس شخصیت پر لامحدود درود و سلام ہو جنہیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور مختلف اقوال کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی ہے. اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ نہ کچھ باتیں ہمارے سامنے آنی چاہیے، اس لیے کہ نبی کی پیدائش کے تعلق سے بے شمار خرافات، واہیات، بدعات اور غیر شرعی امور لوگوں کے اندر اس مہینے میں دیکھنے آتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے اس تعلق سے اس کی کچھ باتیں اس خطبے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. بغیر کسی تمہید کے میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ احزاب کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. ہمارے اوپر جو حق ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کا حق ہے. ہم سے زیادہ ہمارے نبی کا ہمارے اوپر حق ہے، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے. ہمارے جو نبی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وہ ہمارے لیے ہمارے روحانی باپ ہیں اور ہم آپ کی روحانی اولاد ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس انی لکم بمنزلۃ الوالد، لوگوں میں تمہارے لیے تمہارے والد کے مقام پر ہوں، تمہارے والد کے برابر ہوں۔ یعنی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے والد جس طرح آپ کے لیے روحانی اعتبار سے ایک اہمیت اور ایک مقام رکھتے ہیں، اسی طرح میں میری امت کے لیے روحانی باپ ہوں اور میری امت میرے لیے روحانی اولاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ہمارے لیے روحانی باپ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے تھوڑا سا آپ جانچیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت کیوں ہونی چاہیے اور کیوں ہم کو اپنے نبی سے محبت کرنی چاہیے۔ اور یہ اللہ نے جو بات کہی کہ نبی کا تمہارے اوپر جتنا حق ہے اس سے کہیں زیادہ نبی کا تم پر حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے اصحاب کے سامنے کہتے ہیں وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، جو پیار اور جو محبت اللہ کے نبی کا ہمارے ساتھ ہے، اس کی ایک مثال اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی کی بیان کی گئی۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک بات کہی وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میری یہ خواہش تھی، میری یہ تمنا تھی کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ قال فقال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ صحابہ رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے بھائی نہیں ہیں یا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی، تم لوگ میرے بھائی ہو، تم میرے اصحاب ہو۔ اور الذین یاتون الذین آمنوا ولم یرونی، وہ لوگ جو لوگ بعد میں آئیں گے اور جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ میرے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی محبت کا اظہار آنے والے لوگوں کے تعلق سے جس انداز میں کیا ہے وہ ان الفاظ میں کہ میرے وہ لوگ بھائی ہیں جنہوں نے مجھ پر ایمان تو لایا میرے بعد لیکن مجھے دیکھا نہیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ وہ میری تمنا اور آرزو تھی کہ میں ان کو دیکھ لوں۔ یہ تمنا اور آرزو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی جتنی بھی امتی ہیں ان سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور محبت کا ایک مظہر یہ بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، لوگوں ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک موقع دیا کہ تم اپنی زندگی میں کوئی بھی دعا کرو، وہ دعا تمہاری زبان سے نکلنے سے پہلے اس بات کا میں اعلان کرتا ہوں کہ دعا تمہاری قبول ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا تھی یدعو بہا، وہ نبی اپنی زندگی میں دعا مانگ چکے اور ہر نبی کو یہ موقع دیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اختبئ دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ یا فی الآخرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دعا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مجھے عنایت فرمائی کہ یہ دعا تمہاری جو بھی مانگو گے مانگنے سے پہلے اس بات کا اعلان ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی۔ ہر نبی نے مانگ لی اور میں نے وہ دعا اپنے امتیوں کے لیے قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر رکھی ہے۔ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگوں گا۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے آپ کے ساتھ کہ اللہ کے نبی نے اپنی دعا کو آپ کے لیے، میرے لیے، آنے والی جتنی بھی امت ہے اس ساری امت کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی دعا کو میدان محشر میں اپنی امت کی شفاعت کی دعا کے لیے اٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ زبردست عظیم ترین محبت کا ایک مظہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی نے قرآن مجید کی ایک آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کے نبی نے یہ تلاوت کی ابراہیم علیہ السلام کا قول جو اللہ نے نقل کیا قرآن مجید میں
کہ اللہ جس نے میری اتباع کی، ابراہیم کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ مجھے میری اتباع جس نے کی وہ مجھ میں سے تو ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بڑا بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول اللہ کے نبی نے تلاوت فرمایا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ یہ جو میرے امتی ہیں، عیسیٰ کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ یہ میرے امتی ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو بڑا رحیم و کریم ہے، اور اگر اللہ تو ان کو عذاب دے تو بڑا بخشنے والا ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرا معاملہ ہے، اگر ان کو تو معاف کر دیتا ہے تو زبردست ہے، غالب ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ پیغمبروں کے اقوال کو اللہ کے نبی نے تلاوت کرنے کے بعد جہاں بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آنسو آپ کے نکلنے لگے، اور آپ نے فرمایا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ یہ جملے آپ کی زبان سے نکلے اور آنسو آپ کی آنکھوں سے روا دوا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں جانتا ہے، وہ دلوں کو بھید کو جانتا ہے، پوری چیز جانتا ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے بعد اللہ جانتا تھا کہ نبی چور ہو رہے۔ جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرو کہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی کے پاس آئے اور سوال کیا کہ ما یبکیک، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے جو آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل کے سامنے اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم کا قول نقل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا، اور پھر اپنی امت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا کہ میں اپنی امت کے تعلق سے ڈرتا ہوں، میں اپنی امت کے تعلق سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام لے کر بھیجا، انا سنرضیک فی امتک، نبی ہم آپ سے آپ کی امت کے تعلق سے راضی ہیں، آپ اپنی امت کے تعلق سے جو بات چاہیں گے اور جو سفارش کریں گے، جو شفاعت کریں گے وہ ہم قبول کریں گے آپ کی، ولا نسوء، اور ہم آپ کو بھولیں گے نہیں، ہم آپ کو بھولیں گے نہیں۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ نبی کی محبت آپ کے ساتھ اس قدر اور اس اعتبار سے اس قدر چاہنے والا نبی اور اتنا عظیم ترین نبی کہ کبھی زندگی میں اپنے اصحاب کو، اصحاب آنے والے جو امتی ہیں ان کو بھی کبھی بھی فراموش نہیں کیا، ہمیشہ اپنی امت کو یاد کیا اور ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعا مانگی۔ اپنی مخصوص دعا نہ اپنے اصحاب کے لیے کی، نہ اپنے اہل بیت کے لیے کی، نہ اپنی اولاد کے لیے کی، بلکہ اپنی ساری امت کے لیے اپنی مخصوص دعا اٹھا کر رکھی۔ یہ نبی کی محبت ہے اپنی امت کے ساتھ۔ میرا اپنے آپ سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی ایک سوال ہے کہ ہماری محبت اپنے نبی کے ساتھ کس قدر ہے؟ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد جو میرے دل میں پڑھنے کے بعد جو سوال پیدا ہوتا ہے، اور آپ کے دل و دماغ میں یہ سننے کے بعد جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر چاہنے والا نبی، جو ہمارا نبی ساری زندگی ہم کو چاہتا رہا، ہمارے خیر کے لیے سوچتا رہا، اپنی دعا کو اٹھا کر رکھا، اپنی آنے والی امت کے دیکھنے کی تمنا کرتا رہا اور یہ اظہار کیا کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں، تو ہماری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہم نبی کی محبت کے اظہار میں ہم کرتے ہیں؟ کیا ایسی چیز ہماری زندگی یا ہماری زندگی میں کبھی ہم نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ ہم اپنے نبی سے بے انتہا پیار کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے کسی زندگی کے کسی گوشے میں کوئی ایسی چیز کی ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ کیا ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ ہم اپنے نبی سے بے انتہا پیار کرتے؟ نبی تو بے انتہا پیار کرتے تھے آپ سے، اور آپ کی خیر خواہی کے لیے ہر ممکن کوشش کی نبی نے، ہر پیغام پہنچایا۔ آپ نے اپنے نبی کی محبت میں کیا کیا؟ کیا کیا آپ نے اپنی نبی کی محبت؟ یہ ایک سوال ہے، اس سوال کو لے کر آپ جانا کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی نبی کی محبت کا جو تقاضا ہے اس کو کیسے پورا کیا؟ میں سمجھتا ہوں
کہ ہماری زندگیاں اس سے بالکل خالی ہیں، اس سے بالکل خالی ہیں۔ غیر تو غیر، اہل حدیثوں سے بھی یہ شکوہ ہے، اہل حدیثوں سے بھی یہ شکوہ ہے، غیر تو غیر اہل حدیثوں سے بھی یہ شکوہ ہے۔ نہ داڑھی رکھی، نہ لباس پہنا، نہ عادات و اطوار اپنائے، نہ نماز اپنائی، نہ تجارت اپنائی، نہ اخلاق اپنایا، نہ صدقہ اور خیرات اپنایا، نہ زندگی کے کسی گوشے میں نبی کی کوئی چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ پوری زندگی ہماری نبی کی محبت سے خالی ہے، صرف ہمارا دعویٰ ہے۔ اور یہ غیروں کی بات نہیں کہتا، جو میلاد النبی کے نام پر ناچتے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں، تھرکتے بھی ہیں، اپنی عورتوں کو بھی باہر میدان میں لاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، اور پھر مختلف قسم کی غیر شائستہ غیر شرعی حرکت کرتے ہیں، ان سے مطالبہ نہیں اور ان سے میری گفتگو نہیں۔ میں اپنے اہل حدیثوں سے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے کا دعویٰ کرنے والوں سے خطاب کرتا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ نبی کے محبت کے اظہار میں ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا ہم نبی سے پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ پوری زندگی ہماری، پوری زندگی نبی کی محبت سے خالی ہے، خالی دعویٰ ہے، خالی دعویٰ ہے ہماری زندگی کے اندر، اور اس دعوے سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ آپ دیکھو، اب جو لوگ نمازی ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ یہ جو ٹخنے سے پیجامہ نیچے ہے یہ خلاف سنت ہے، تو آپ نماز میں موڑ تو لیتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں سنت کو آپ نہیں اپناتے۔ ایک معمولی سی چیز، معمولی سی چیز، آپ ٹیلر کے پاس جا کر یہ جرات نہیں کرتے کہ یہ جو ٹخنے سے اوپر لباس ہے اس کو رکھو۔ وہ کہتا ہے یہ صاحب اچھا نہیں لگے گا، تو آپ کہتے ہیں کہ جیسا اچھا لگے گا ویسا رکھو۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ سنت کے مطابق میرا لباس میرے ٹخنے کے اوپر رکھو۔ شرم آتی ہے آپ کو اپنے معاشرے سے، آپ کو حدیث پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں آپ کے ہاں جو خلاف سنت عمل کرنے والے اور حدیث کے خلاف عمل کرنے والے اور حدیث کا انکار کرنے والے ایسے بھی ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا اتنا سا معمولی سا عمل اگر کر لیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے؟ تو کیا آپ کو نبی جھوٹا لگتا ہے؟ نعوذ باللہ، نبی جھوٹا لگتا ہے؟ جو خلاف سنت عمل کرنے کے عادی ہیں اور جو حدیث کے منکر ہیں، وہ لوگ ایسی مثالیں بیان کر کے آپ کے ذہن کو ورغلاتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہیں، آپ کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ حدیث معمولی نہیں ہوتی ہے، نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ معمولی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی عام آدمی کے قول کو اس کے مقابلے میں رکھا جائے۔ وہ ایسا قول ہے کہ کائنات میں ویسا قول کسی کا نہیں ہو سکتا، اور وہ اہمیت رکھتا اللہ کے نزدیک کہ اس سے زیادہ اہمیت کسی اور کے قول کی نہیں ہے۔ اگر نبی نے کہہ دیا کہ ٹخنے سے لباس نیچے ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، تو کائنات کا کوئی فیصلہ اس کو ٹال نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا۔ آپ لاکھ تعویل کریں، وہ منکرین حدیث لاکھ تعویلیں کریں۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک مثال دے رہا ہوں، بے شمار مثالیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ کے ذہنوں کو ورغلایا جاتا ہے، آپ کے ذہن کو بھٹکایا جاتا ہے، اور اگر آپ معمولی سنت پر عمل نہیں کر سکتے تو کیا جرأت اور ہمت کرو گے اپنی زندگی میں بڑی بڑی سنتوں پر عمل کرنے میں؟ تو ہماری زندگی یکسر اللہ کے نبی کی محبت سے خالی ہے۔ صرف میلاد النبی کے کرنے والوں کو ہم کہہ دیتے ہیں، بدعت و خرافات کرنے والوں کو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن الفت ہمیں بھی نہیں ہے اور اس کا جو مظاہرہ ہماری زندگی کے اندر بھی نہیں ہے۔ پوری زندگی خالی ہے نبی کی امت سے، نبی کی پیروی اور اتباع سے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، آپ کی ذات سے محبت، یہ جتنا ضروری ہے آپ کے مشن سے اس سے زیادہ محبت ضروری ہے۔ آپ نبی سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے داڑھی رکھ لی، آپ لباس پہنتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، گردہ بال رکھ لیے، سب کچھ کر لیا۔ نبی کی ذات سے محبت آپ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ یہ ضروری ہے کہ آپ نبی کے مشن سے محبت کریں۔ زندگی میں ایک حدیث کا بھی آپ نے انکار کر دیا تو نبی کی آپ نے پوری زندگی کا انکار کر دیا، پوری زندگی کا انکار کر دیا۔ مشن سے زیادہ محبت رکھنی ہے،
نبی کی ذات سے محبت ہونی چاہیے. اور بے شمار اس کی مثالیں، اتنی محبت ہم کو بھی نہیں جتنی ہونی چاہیے. ایک دو مثال دیتا ہوں آپ، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو آپ کی جان جو تھی، آپ کی جو شخصیت تھی، اس سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، بہت محبت تھی. ایک صحابی تھے خبیب، قیدی بنا لیے گئے اور مکہ کے لوگ ان کو سولی پر چڑھانے لے جا رہے ہیں. کوئی نیزے سے کوچتا ہے، کوئی تلوار سے کوچتا ہے، اور سولی پر تختہ دار پر پہنچا دیے. زخم لگے ہوئے ہیں اور سولی پر لٹکایا جانے والا ہے. سولی پر لٹکایا جانے والا ہے حضرت خبیب کو. تو جو کافر تھے انہوں نے سوال کیا، تحب، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ ان محمد مکانک، محمد تمہاری جگہ ہوتے اور تم چھوڑ دیے جاتے. تختہ دار پر ہے، سولی پر لٹکایا جانے والا ہے، اور سولی پر لٹکائے جانے سے پہلے جسم میں مختلف زخم لگا دیے گئے ہیں، تکلیف دی گئی ہے. اس آدمی سے لوگ سوال کرتے ہیں مشرکین کہ تحب، تم پسند کرتے ہو گے کہ تمہاری جگہ تمہارا نبی محمد ہو جائے. تو جو جواب تھا وہ جواب تھا لا واللہ العظیم، لا واللہ العظیم، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین کی عظمت و جلال کی قسم، میں یہ پسند نہیں کرتا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پائے مبارک میں ایک کانٹا چبھ جائے اور اس کانٹے کے چبھنے کے عوض میں میری جان کو چھٹکارا مل جائے. اسے کہتے ہیں نبی کی جان سے محبت. اسے کہتے ہیں نبی کی جان سے محبت کہ ایک کانٹا نبی کے پائے مبارک میں چبھے اور وہ چبھنے کے بجائے اس کے عوض میں میری جان چھوڑ دی جائے، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا. اسے کہتے ہیں محبت، نبی سے محبت، کہ نبی کے قدم مبارک پر ایک کانٹے کو چبھنا اپنی جان کے عوض میں، چھٹکارے کے عوض میں صحابی رسول نے پسند نہیں کیا. اور قسم کھا کر کہا لا واللہ العظیم، اللہ رب العالمین جو عظیم ہے اس کی قسم ہے کہ میں اپنے نبی کے قدم مبارک پر ایک کانٹا چبھنا پسند نہیں کرتا. یہ عظیم ترین مثال ہے. بنی دینار کی ایک عورت ہے، جنگ سے لوگ لوٹ رہے ہیں، لوٹتے لوٹتے لوگوں نے کہا کہ تیرا شوہر ختم ہو گیا، تیرا شوہر ختم ہو گیا. بنی دینار کی ایک عورت تھی، جنگ سے لوٹ رہے ہیں، لوگوں نے خوشخبری دی اس عورت کو کہ تیرا شوہر ختم ہو گیا. تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیسے؟ اس نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے؟ شوہر کی شہادت جو اس کو خبر دی گئی، اس شہادت کے بدلے میں اس نے پوچھا میرا نبی کیسا ہے. پھر کچھ آگے بڑھی، پھر کسی نے کہا تیرا بیٹا ختم ہو گیا. پھر اس نے کہا میرا نبی کیسا ہے. پھر آگے بڑھی تو اس سے لوگوں نے خبر دی کہ تیرا بھائی ختم ہو گیا، شہید ہو گیا. یہ تین الفاظ اس عورت کے واقعے میں آئے، شوہر ختم ہو گیا، بیٹا ختم ہو گیا، بھائی ختم ہو گیا. تو اس عورت نے تینوں خبر کے بعد یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی کیسے؟ تیسری مرتبہ اس عورت کو جب جواب دیا گیا کہ نبی زندہ ہے، سلامت ہے، تو اس عورت نے کہا کہ مجھے دکھاؤ میرا نبی کہاں ہے. اور جب اپنی نگاہ سے اپنے نبی کو دیکھا تو یہ جملہ کہا کہ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، میرا شوہر، میرا بھائی اور میرا بیٹا شہید ہو گئے، تو کیا اللہ کے نبی آپ اگر زندہ ہیں تو آپ کے بعد ہر مصیبت بہت چھوٹی ہے. آپ کے رہتے ہوئے ہمارے لیے ہر بڑی مصیبت بہت چھوٹی ہے. یہ ہے عظیم ترین محبت نبی سے. کتنی محبت ہے! اگر ہم کو جان سے بھی محبت ہے نبی کی تو کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے. بے شمار مثالیں تاریخ کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر ملیں گی. ہمارا مضمون اور کچھ ہے، کچھ اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہم کو اللہ کے نبی کے مشن سے محبت ہونی چاہیے. اور اگر آپ اللہ کے نبی کے لائے ہوئے مشن سے محبت نہیں کرتے، کتاب اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں، رسالت کو نہیں مانتے، توحید کو نہیں مانتے، قرآن اور حدیث کے پیغامات کو آپ نہیں مانتے، شریعت پر آپ عمل نہیں کرتے،
تو آپ کی زندگی مسلمان ہوتے ہوئے کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ خالی یہ جلسے جلوس اور اعلان کرنا، یہ دعویٰ کرنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک مشن کو منوان تسلیم نہ کر لیا جائے۔ کیا تسلیم کرو گے آپ مشن کو منوان؟ آپ کو تو یہی نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کا نام ہے یہ نام کیا ہے۔ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین کی صفات کیا ہے۔ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی قدرت کیا ہے۔ آپ کو یہ نہیں معلوم توحید کسے کہتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں معلوم وحدانیت کسے کہتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں معلوم رسالت کسے کہتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ رسالت کے حقوق کیا ہے۔ اہل حدیث کہتے ہو نا اپنے آپ کو، کتاب و سنت کا ماننے والے کہتے ہو نا۔ اس میں سے 99 لوگ ایسے ہیں جن کو بنیادی توحید، جو بنیادی چیز ہے، جو بچہ پیدا ہونے کے بعد بولنا شروع کر دے اس وقت معلوم ہو جانی چاہیے، 99 لوگ ان کو نہیں معلوم، جو اہل حدیث ہیں، جو اہل حدیث ہیں، یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ بنیادی چیز نہیں معلوم۔ تو آپ اپنے نبی کے مشن پر کیا عمل کرتے ہیں اور کیا محبت کرتے ہیں؟ کیا محبت کرتے ہیں آپ اپنے نبی کے مشن سے؟ کیا محبت ہے؟ دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں تشریف لائے۔ لونڈی سویبہ نامی دوڑے دوڑے گئی ابو لہب کے پاس، ابو لہب کی لونڈی تھی۔ کہا ابو لہب تمہارے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ بہت خوش ہوا ابو لہب، بہت خوش ہوا، بے انتہا خوش ہوا۔ جذبات میں اور خوشی میں اس نے، اس لونڈی نے جس نے خبر دی تھی اس کو خطاب کرتے ہوئے کہا تو نے مجھے جو خوشخبری دی ہے اس سے میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ میں تجھے اس خوشخبری کے عوض کہ میرے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ نبی کی پیدائش سے اس کو خوشی ہوئی، اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا خوشی کے عالم میں۔ اتنا پیار اس کو اپنے بھتیجے کے ساتھ تھا، محمد بن عبداللہ کے ساتھ۔ لیکن یہی ابو لہب جس کے بارے میں قرآن مجید کی پوری ایک سورہ اتری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ نے پوری آیت، پوری سورہ اتار دی کہ جو ابو لہب ہے یہ اور اس کی بیوی جہنمی ہے، اس لیے کہ اس کو نبی سے تو محبت تھی لیکن نبی کے مشن سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس میں نبی کے مشن سے کوئی تعلق نہیں تھا، نبی سے محبت تھی۔ نبی سے محبت کوئی معنی نہیں رکھتا، ہونا چاہیے، وہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن اگر نبی کے مشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، نبی کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو نبی سے محبت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ابو طالب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے رسول ہونے کے بعد، بعثت کے بعد، ابو طالب سے زیادہ اللہ کے نبی کی مدد کسی اور نے نہیں کی۔ اور بھی ہیں اس مقام پر، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے جو ستایا ہے، ابو طالب کی زندگی میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی کو ستا سکتا ہو، مار سکتا ہو، پیٹ سکتا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جرت نہیں ہوئی اس کو، کسی کو بھی اہل مکہ میں سے۔ آپ کے اوپر جو ظلم ستم ہوا ذاتی طور پر، وہ سارا کا سارا ابو طالب کی وفات کے بعد ہوا، ابو طالب کی وفات کے بعد۔ اور جانتے ہو جس سال حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا انتقال ہوا اس کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال کہتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا اس کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال کہتے ہیں۔ وہ ابو طالب جس کی زندگی میں مکہ کے کسی شخص کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کے بھتیجے محمد کو تکلیف پہنچا سکے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کو اتنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کسی کو ہوگا تو وہ ابو طالب کو ہوگا۔ آگ کے جوتے قدم پر پہنائے جائیں گے اور اس آگ کی وجہ سے دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا، یہ ابو طالب کا عذاب ہے۔ کیوں؟ ایسی شخصیت جو نبی سے اتنا پیار کرتی ہو، محبت کرتی ہو، جس نے کہا بھتیجا جا تو جو مشن لے کر چلا ہے چلتا رہے،
تیرے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، میری نصرت تیرے ساتھ، میری مدد تیرے ساتھ۔ ساری زندگی مدد کی اپنے بھتیجے کی، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو طالب کو یہ عذاب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب کو نبی سے محبت تھی، نبی کے مشن سے کوئی تعلق نہیں تھا، نبی کے مشن سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اہل حدیثوں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو یا جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کے مشن سے آپ کا کتنا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے آپ کا؟ کتنا تعلق ہے آپ کا نبی کے مشن سے؟ صحابہ کو دیکھنا چاہتے ہو کہ نبی کی لائی ہوئی شریعت، یہ نبی کے عادات و اطوار اور نبی کی عبادات، اس سے کتنا گہرا تعلق تھا صحابہ کو؟ ایک مثال لے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بڑا لمبا مضمون ہے، بہت لمبا مضمون ہے، لیکن اپنی بات آپ کے دماغ میں ڈال کر ختم کرتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی عبادات کیسی ہیں کوئی بھروسہ نہیں، زندگی بھی سیکھا ہی نہیں کہ نبی کی عبادت کیسی ہے تو میں بھی ویسی کر لوں، سیکھا ہی نہیں۔ بتاؤ آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے جس سے آپ نماز سیکھے ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ چند ایک کے علاوہ؟ کیا آپ نے یہ سوچا ہو کہ اللہ کے نبی کی عبادات کیسی تھی، اس کو اس کتاب سے سیکھ لوں، پڑھ لوں؟ احادیث میں کیسی تھی؟ کوئی ہے جو کہہ سکے کہ میں نے یہ مکمل کتاب پڑھی ہے؟ ہو سکتا ہے جو چار لوگ، اکثر و بیشتر لوگ آئے کھڑے ہو گئے، جیسا لوگ کر رہے ہیں ویسا کر لیا اور کر کے چلے گئے، دوسروں کی بات نہیں کرتا، مقلدین کی، بدعتیوں کی، خرافاتیوں کی، ناچنے اور گانے والوں کی بات نہیں کرتا، اہل حدیثوں کی بات کرتا ہوں، کتاب و سنت پر عمل کا دعویٰ کرنے والوں کی بات کرتا ہوں۔ کیا دم ہے آپ کے مدارس میں؟ مدارس میں آپ کی کیا دم ہے؟ شہر کے اندر کئی مسجدیں آپ کی، کیا دم ہے؟ کیا سکھاتے ہیں آپ اپنے بچوں کو؟ کیا سکھاتے ہیں آپ اپنے بچوں کو؟ کیا تعلیم ہے اس اعتبار سے کہ عبادت نبی کی آ جائے، عادات و اخلاق نبی کی آ جائے، تجارت نبی کی آ جائے، صدقہ اور خیرات نبی کا آ جائے، معاملات نبی کے آ جائے؟ کون جانتا ہے نبی کے بارے میں کہ نبی کیا کیا کرتے تھے؟ کوئی اہل حدیث نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ چیز کتابوں سے سیکھی، بس زندگی گزر رہی۔ آپ کو مشن سے نبی کے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر ہوتا تو اس کی ایک لگن ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے عادات و اطوار اور اپنے نبی کی عبادات سے جو تعلق رکھتے تھے اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں، کئی بار سنا ہے آپ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آدھی نماز ہو چکی ہے، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی جوتا پہنے ہوئے، صحابہ کرام بھی جوتے پہنے ہوئے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، فرض نماز۔ بہت سارے لوگ ہوں گے اس میں جوتا پہن کے نماز نہیں ہوتی اور یہ نہیں ہوتا اور وہ نہیں ہوتا، بڑے فتوے یہ وہ۔ مٹی کی زمین تھی جو مٹی والی تھی، تو یہ زمین میں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، نبی پڑھا رہے تھے۔ آدھی نماز ہو گئی، جبرائیل آئے اور اللہ کے نبی سے کہا نبی یہ جو جوتا پہنے ہو نا اس میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے جوتا اتارا اور اپنے بائیں طرف رکھ دیا، نماز مکمل کر لی، سلام پھیرا۔ نبی کی عادت تھی کہ سلام پھیرنے کے بعد اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے۔ سلام پھیر کے رخ کیا تو دیکھا کہ سارے جوتوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، سب نے جوتے اتار کر بازو رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھائی یہ جوتے کیوں اتار دیے آپ لوگوں نے؟ تو کہا اللہ کے رسول نماز میں آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا، آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی اپنے جوتے اتار لیے۔ اللہ اکبر! اتباع اور پیروی، نبی کو دیکھنا یا نبی کی بات کو سننا، نبی کے قول کو سننا، نبی کی کسی عمل کو دیکھنا اور پھر اس کو مان لینا ویسے ہی بدعت، بغیر کسی تعویل کے۔ نوجوانوں آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، حدیثیں جب آتی ہے تو آپ جو دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم پڑھ رہے ہیں اور جو غیروں کا مشن ہے، جنہوں نے آپ کے دل و دماغ کے اندر شوشے چھوڑے رکھے ہیں، آپ حدیث سن کے سائنسی بنیاد پر اس کی تحقیق کر کے اس کو قبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آپ کا بے انتہا زبردست فتنہ ہے، یہ فتور ہے آپ کے دماغ کا،
آپ کو نبی کی ہر بات کو چاہے وہ عقل کے پیمانے پر آئے یا نہ آئے اور سائنس کے پیمانے پر آئے یا نہ آئے آپ کو قبول کرنا ہے. یہی آپ کا اسلام ہے, یہی نبی کے مشن سے محبت ہے. صحابہ نے جوتا اتارتے ہوئے دیکھا تو پورا جوتا اتار دیا صحابہ نے. اس کو کہتے ہیں نبی کی اتباع, نبی کی پیروی, نبی کی بات ماننا. اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ بھائی گندگی تھی, جبرائیل نے کہا کہ یہ جوتا اتار دو نماز میں آپ, تو میں نے اتار دیا, آپ کو ضرورت نہیں تھی اتارنے کی. تو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے بے انتہا پیار کرتے تھے, بہت پیار کرتے تھے. اور اگر ایک بات آپ کو نہ سمجھاؤں تو شاید زیادتی ہو جائے گی. دیکھو نوجوانوں, حدیث کے تعلق سے جو لوگ گمراہ ہیں ان سے ہوشیار رہو, اور جو لوگ آپ کے دل و دماغ میں شوشے پیدا کرتے ہیں ان سے بھی ہوشیار رہو. اور جو لوگ عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ بہت محتاط رہو, کہ ایسا نہ ہو کہ کسی چیز کو معمولی اور چھوٹی کہہ کر آپ اپنی زندگی میں اس کا انکار کر دیں اور آپ منکر حدیث بن جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب دی جس کو قرآن کہتے ہیں, اور اس قرآن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آپ کو اللہ کے نبی کی جو احادیث صحیح سند سے ثابت ہے اس کو ماننا, یہ اللہ کے نبی کے مشن کو ماننا ہے, اس پر چلنا ہے. اور اگر یہ مزاج نہیں ہوگا, اپنے دماغ میں فتور پیدا کرو گے, خلفشار پیدا کرو گے, انتشار پیدا کرو گے, غیروں کے ساتھ کا استعمال ہو جاؤ گے, تو یہ جو نبی کا مشن ہے اس سے دور ہو جاؤ گے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی مشن کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما, ہم کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے. اے اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہمیں اپنے دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان پر, زندہ رکھ ایمان پر موت عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.